بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل حورین حنان۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں۔ ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ یہ جانیں کہ پاکستان کے اس وقت حالات تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ جو پاکستان بنانے کا نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال جیسے جو معزز شخصیت ہے انہوں نے رکھا تھا، لیکن اس پاکستان کا آنے کا انجام کیا ہوا بننے کا، کہ کتنے سالوں بعد یہ ترقی کرنے کی بجائے بالکل ڈیڈ لیول پہ چلا گیا۔ بلکہ جو یہاں پہ رہنے والی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جو غریب ہے نا، وہ غریب سے غریب ہوتا گیا اور ڈیڈ لیول پہ چلا گیا۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، چھوٹا سا گھر ہے، ان کے گھر کی چھت دیکھ لیں، ان کا معذور بچہ ہے۔ یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی تھی کہ ان کے گھر کھانے پینے کو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ نمک مرچ وغیرہ بھی ان کی پوری ہوتی ہو، تو وہ اس قدر بل ان کو آ گیا، تقریباً 1 لاکھ سے اوپر بل آ گیا۔ نہ ان کے گھر اے سی تھا، نہ ان کے گھر یو پی ایس تھا۔ جب وہ صحیح کرانے گئے تو دفتر والے بھی آگے سے بات نہیں سنتے۔ تو پاکستان بنانے کا جب نظریہ پیش کیا گیا تو یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک بن جائے اور وہ بعد میں جو ہے ذلیل ہوتے رہیں اور خوار ہوتے رہیں۔ ہمارا جو پاکستان کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں مسلمان سکون سے رہیں، لیکن یہ تو مسلمانوں کی جو بلوں کا عذاب جو بن گیا ہوا ہے، یہی جان نہیں چھوڑتا۔ بہت باریکی میں تو ہم نے جانا بھی نہیں ہے۔ جو پہلے تو سب سے بلوں کا جو حساب ہے وہ ہی نہیں ہم دے سکتے۔ دوسری بات یہ جو عوام کے آج کل جو قبضے کی زمین ہے کہہ کے لوگوں کی لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے۔ لوگوں کی بنی بنائی جو گھر ہیں، جن کے پاس تقریباً 1.5-2 مرلے کا بھی گھر ہے نا، وہ توڑے جا رہے ہیں۔ ان کی دکانیں ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں۔ وہ تو اللہ معاف کرے، بالکل ایسے ہو گیا جیسے لوگ رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس بل کی جو رجسٹری ہوتی ہے، انتقال نامے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن ان کی رجسٹری دیکھے کون؟ جنہوں نے یہ زمینیں بیچی تھی 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے، اگر یہ قبضے کی زمین تھی تو حکومت کو یہ چاہیے نا کہ ان کو پکڑے جا کے جنہوں نے یہ زمینیں بیچی، یا جو یہاں کے مالکان تھے پہلے والے، اور جب جن لوگوں نے بنا لیا اوپر پیسہ لگایا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب امیر ہی ہیں، جن کی محنت مزدوری کی کمائی ہے، جنہوں نے پوری جمع پونجی کی ہوئی ہے، اپنی زندگی کے پیسے لگائے ہوئے ہیں، آپ لوگ وہ تباہ کر رہے ہیں، تو ان کو پھر کتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں؟ کچھ تو ان کو ملنا چاہیے نا۔ ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی سبزیاں، ان کے پھل وغیرہ، ان کی دکانوں میں جو کچھ تھا، ان کا گھروں میں مال تھا، سامان تھا، جو بھی تھا، جمع پونجی تھی، سب کو اس طرح کیا جا رہا ہے ملیا میٹ کے، اللہ معاف کرے۔ لگتا ہے یہ پاکستان کا حال ہے، یہ پاکستان کے اپنے ہی لوگ اپنے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں حکومت سے اپیل کرنی چاہیے، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنی چاہیے کہ خدارہ اس ملک کے قانون کو بہتر بنائے۔ جرم اس قدر زیادہ ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو تو پکڑ نہیں سکتے، جو رشوت کھا رہے ہیں، جو بجلی چوری کر رہے ہیں، ان کو تو آج تک پکڑ نہیں سکے۔ کمال کی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بجلی کے میٹر چیک کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں زیادہ تو وہی ہوتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں چوری جو ہے بجلی لگی ہوتی ہے، وہ بل پے نہیں کرتے، اور دوسروں کے وہ میٹر اس طرح مشینیں لگا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے مجرموں کو پکڑنے آئے ہیں، اور غریب لوگ سارے ہی بل پے کرتے ہیں۔ اصل جو اس معاشرے کی بات ہے نا، سارے غریب لوگ بل پے کرتے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ چوری بجلی کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، ان کو تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی سزا ملے گی۔ یہ آپ دیکھتے رہنا، کتنے واپٹا والے جو لگے ہوتے ہیں، ان کے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے یہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان کے گھروں کے جو اے سی چل رہے ہوتے ہیں دروازے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بل نہیں آنا، وہ واپٹا میں لگے ہوئے ہیں۔ بل جو ہے وہ غریب عوام جو ان کے حصے کا پے کر رہی ہے۔ تو اسی طرح جو جس محکمے میں لگا ہوا ہے ان کے لیے تو فری ہے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی بلکہ خاندان والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے فری ہے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ پس کے رہ گئے ہیں بیچارے۔ اب جو آج کل یہ قبضہ مافیا ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، اب فروٹس والی ریڑھی ہیں، جس کو بھی فروٹس والے بھی ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ جو غریب لوگ ہیں کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، چلے یہ قوم پڑھے لکھوں کی ہو گئی، دفتروں میں تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھ گئے، ہاسپٹلوں میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیٹھ گئے، تو جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ عوام ہیں، یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو غریب لوگ ہیں زیادہ چیزیں پے نہیں کر سکتے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ بس عوام کو تھوڑا سا تو کسی بات کا جواب دینا کہ وہ غریب عوام کہاں جائے گی؟ اب جو ریڑیاں لگاتے ہیں، چلیں ان کو اعلان کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ جو خالی پارک ہے اس میں ریڑیاں لگا لیں، سائڈ پہ لگا لیں۔ یہ میں مانتی ہوں کہ لاہور میں بہت
بہت زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے، ریڑیوں کی وجہ سے بہت مشکلات سامنے آ رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، جو اللہ رحم کرے، یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ تو ان کا بھی خیال کریں، ان کو کوئی جگہ دے دیں، ان کو پارکوں وغیرہ کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول بنا دیں کہ جہاں پہ وہ بھی عزت کے ساتھ کما سکیں۔ 1 منٹ میں کارپوریشن والے آتے ہیں، سب کی ریڑیاں فروٹس وغیرہ بکھرے ہوتے ہیں، ان کی اتنے پورے دن کی کمائی نہیں ہوتی جتنی وہ جو ہے نا وہ اس طرح ذلیل ہو رہے ہیں لوگ، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے، کیسے کمائیں گے، کیا کریں؟ لوگوں کو کچھ تو جواب ملنا چاہیے نا۔ یہ پاکستان بنانے کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے۔ اس قدر پاکستان ایک قسم کا ڈیڈ لیول پہ آ گیا ہوا ہے، دوسرے ملکوں کا جو حال ہے وہ پاکستان کا بہت برا حال ہو گیا ہوا ہے ان کے مقابلے میں۔ یہاں پہ جو قانون ہے آئے دن جرم ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، بچیوں کے ساتھ جو غلط کام ہو رہے ہیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، بس دیکھا جاتا ہے کہ جو مجرم ہے نا پکڑا گیا، کوئی سزا نہیں ملتی۔ رشوت جو ہے حرام اس قدر پیسہ کھانے کا بڑھ گیا ہے کہ جو امیر ہے نا وہ اپنی حرام آ رہا ہے، رشوتیں آ رہی ہیں، جیسے بھی وہ اپنے بینک اکاؤنٹ بھر کے امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ دنیا مجبور ہو گئی ہے۔ تو کائنڈلی ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے جو ریکویسٹ ہے، سب مل کے حکومت سے اپیل کریں، دل کے ساتھ حکومت سے اپیل کریں کہ پلیز اپنے معاشرے میں کوئی قانون بہتر کر لیں، غریبوں کی تھوڑی سی مدد کر دیں، لوگوں کو فری گھر دینے کی بجائے یہ جو لوگوں کے گھر توڑے ہیں، دکانیں توڑے ہیں، ان کے جو واقعی میں مانتی ہوں آگے انہوں نے جو جگہ سیڑھیاں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں یا جو اپنی زمین جتنی ہوتی ہے اس سے آگے انہوں نے جو یہ سیڑھیاں بنائی ہوتی ہیں نا، ریمپ وغیرہ، ان کو توڑوا دیں خدا را، پوری دکانیں اور پورے گھر جو لوگوں کے وہ ملیا میٹ نہ کریں، ان کو پیسے کون دے گا، کہاں سے پے کریں گے، یا وہ گھر کہاں جائیں گے وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے؟ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ عام بندہ بھی ہے، وہ اپنا روٹی پتہ نہیں کیسے 3 ٹائم کی پوری کر رہا ہے، کیونکہ کھانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا بھوک تو لگتی ہے، وہ سب کو لگتی ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ گرمی جس قدر پڑ رہی تھی، ہاں امیروں کو ایسیوں میں عادت ہے، غریب لوگ پنکھے میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، لیکن وہ پنکھا چلانا بھی ان کے لیے جرم بن گیا ہوا ہے کہ وہ بل بھی جو ہے نا پنکھا چلا کے بھی 6,000 9,000 بل آئے گا، تو جو 12,000 کمانے والا بندہ ہے وہ 6,000 9,000 کہاں سے پے کرے گا؟ تو خدا را معاف کر دیں، بس کر دیں۔ سی پیک منصوبہ جو چین کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بالکل بہترین منصوبہ تھا، وہ منصوبہ کامیاب منصوبہ تھا۔ اگر آپ چین کے ساتھ کر لیتے تو ہر گھر کو اگر 2,000 3,000 بھی دینا پڑتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس طرح مجبور انسان نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آج کل قسطیں بھی کرا لیں گے لوگ جا کے، دفتروں میں بات نہیں سنتے، قسطیں کرا کے بھی لوگ قرض کے نیچے آئے ہوئے ہیں، جن کے پاس قیمتی چیزیں نہیں ہیں وہ کیا بیچ کے بل ادا کریں گے؟ بس یہ بتا دیں آپ لوگ۔ تو پلیز یہ باتوں پہ غور کریں، اور حکومت سے اپیل ہے، خاص کر حکومت سے دل کے ساتھ اپیل ہے، مریم نواز صاحبہ سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ آپ پلیز حکومت جو ہے وہ آپ اس طرح کا انصاف کریں کہ آپ کو لوگ 100 سال بعد بھی یاد کریں اور دعائیں دیں۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اس طرح کا انصاف کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو انشاءاللہ دعائیں دیں، تو ملک کو بہتر بنانے کی طرف آئیں، اس طرح اپنے ملک کا تماشا نہ بنائیں ساری دنیا کے سامنے۔ جو لوگ ہیں غریب جو ہیں وہ پس گئے ہیں، بالکل مجبور ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔